چند دن کا ٹھکانا ہے، ساری دنیا سے منہ موڑ کے مصطفیٰ کی طرف دیکھیے، نفس نفسی کا ہوگا سما جب دوستو دستک ٹوڈے چینل پر آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ دوستو ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں خاص پروگرام جس کا عنوان ہے 12 امام اور 12 پیغام۔ تو آئیے بغیر دیر کی آپ کو ہم پروگرام کی طرف لے چلتے ہیں اور سنیے انس قاری کے سوال اور ان تمام علماء کرام کے جواب۔ آداب ناظرین، دستک ٹوڈے کی خاص پیشکش 12 امام 12 پیغام کی ایک نئی کڑی لے کر ہم آپ سے روبرو ہیں۔ آپ کی محبتیں، آپ کے میسیجز کمنٹ باکس میں ہمیں مل رہے ہیں، اور جس طرح سے آپ ہمیں محبتیں دے رہے ہیں اس کے لیے ہم آپ کے بہت بہت مشکور ہیں۔ پرنٹ میڈیا نے بھی پرمختہ سے یہ خبر چلائی ہے، ہم ان کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج کی اس کڑی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت حافظ رحمت علی نظامی صاحب، جن کا تعلق شہر گورکھپور کے ایک قدیم عمارت سبزپوش ہاؤس مسجد سے ہے۔ حضرت وہاں کے امام و خطیب ہیں۔ حضرت ہم آپ کا بہت بہت استقبال کرتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں ناظرین کی سبزپوش ہاؤس خاندان اور سبزپوش ہاؤس مسجد 1600 کے قریب میں گورکھپور میں آباد ہوا، اور 1600 عیسوی کے قریب میں مسجد کا نرمان کیا گیا، اور اسے گورکھپور کی دوسری سب سے پرانی مسجد مانا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، وہاں کے امام و خطیب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آئیے ہم ان سے اپنے کچھ سوالات ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ حضرت سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں کس طرح کا عقیدہ رکھنا چاہیے، ہمیں اللہ پاک کی عبادت کس طرح کرنی چاہیے، اور کس طرح سے ہم اللہ پاک کے حقوق ادا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس بابت ہمارے لیے کیا روشنی ہے، کیا رہنمائی ہے، اس پہ آپ کچھ کلام فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دستک ٹوڈے ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کچھ بات رکھنے کا۔ دیکھیں، آپ کا جو سوال ہے بہت اہم سوال ہے اور بہت اہم موضوع بھی ہے، کیونکہ عموماً ہمیں تو یہی پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہم پر کیا ہیں، ہمیں اسے کیسے ماننا چاہیے، اس کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا، ساری دنیا کا پالنے والا ہے، اور وہی ہمیں جلاتا ہے، وہی ہمیں مارتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہی ہمیں عزت دیتا ہے، وہی ہمیں ذلت دیتا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ انسان پر، بندوں پر اگر کسی کا حق ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بندوں پر حق ہے، اس میں سب سے اہم ترین حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں اور اس کی عبادت کریں، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اسے ایک جانیں، ایک مانیں، اور زبان سے اقرار بھی کریں، دل میں بھی اس بات کی تصدیق کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، یہ زبان سے بھی کہیں اور دل میں بھی اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، اس کی عبادت اس لیے بھی کریں کہ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، اور بالکل اس کی شان ہی یہی ہے، اس کی شان ہی یہی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ شان کے لائق ہے ہی کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس لیے کبھی بھی اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، اس کے ساتھ کسی کو نہ ملائیں۔ یعنی آپ مثال کے طور پر یہ جان لیں مختصراً کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ 2 خدا ہیں، 3 خدا ہیں، 4 خدا ہیں۔ اللہ صرف ایک ہے، خدا صرف ایک ہے، وہ بے نیاز بھی ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو ممکنات میں سے۔ تو یہ ساری چیزیں، ساری باتیں عوام کو جاننا ضروری ہے، اللہ کے بندوں کو جاننا ضروری ہے، اور اللہ کا حق یہی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور کما حقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں اور اسے راضی کرنے میں انسان اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ ماشاءاللہ حضرت، آپ نے بہت ہی بہترین طریقے سے بتایا کہ یہ باتیں عقائد کے تعلق سے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اللہ پاک کی عبادت آپ نے بتائی کہ کرنی چاہیے، اللہ پاک کی عبادت، اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ پاک کی عبادت ہمیں کرنی چاہیے۔ تو یہ آپ بتائیں قارئین کرام کو کہ عبادت کرنے میں اللہ پاک کی کیا رعایتیں ہمیں برتنی چاہیے اور کیا تعلیمات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بارے میں ہے؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ جہاں ہمیں اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے، وہیں عمل پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ دیکھیے، عبادت کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شرعی علوم حاصل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس پر فرض ہے۔ تو جیسے جیسے انسان مسلمان بڑا ہوتا ہے، حد بلوغت کو پار کرتا ہے، نماز، روزے، حج و زکوٰۃ فرض ہوئے، ویسے ویسے ان عبادات کے علوم سیکھنے بھی ان پر فرض ہو جاتے ہیں۔ یعنی جیسے ہی نماز فرض ہوئی تو اب چاہیے کہ وہ نماز کا علم سیکھے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے، اہل علم سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تو عبادت کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے، ورنہ وہ اسی گدھے کے مانند ہو جائے گا جیسا کہ کتابوں میں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جب اللہ کی عبادت کریں تو اس میں دنیا دار کو خوش کرنے کی نیت نہ ہو، بلکہ جب اللہ کی عبادت کریں تو خلوص للہیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں۔ ورنہ اگر ہم ریاکاری کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، لوگ ہمیں روزہ دار کہیں، لوگ ہمیں قاری قرآن کہیں، عالم دین کہیں، بہترین مقرر کہیں، تو یہ بھی ایک چھوٹا شرک ہے کہ آپ اللہ کو راضی نہیں کرنا چاہتے بلکہ دنیا دار کو راضی کرنا چاہتے۔ اس لیے جب بھی عبادت کریں تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہونی چاہیے کہ جب بھی اللہ کی عبادت کریں تو شرعی علوم کے ساتھ سنت مصطفی کے مطابق جو ہے اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ماشاءاللہ حضرت، آپ نے اس بابت بہت اچھی رہنمائی فرمائی۔ اور ناظرین کرام، حضرت نے جو ایک بات بتائی کہ عبادت میں سب سے اہم رول جو ہے وہ تعلیم کا ہے۔ سب سے پہلے جو عبادت ہمیں کرنی ہے اس کی تعلیم ہمیں حاصل کرنی چاہیے، اور بتایا کہ جیسے جیسے عبادتیں فرض ہوتی ہے اسی طرح اس کا علم سیکھنا بھی فرض ہوتا ہے۔ مثلاً جب بچہ بالغ ہوا، اس پر نماز فرض ہوئی تو نماز کا علم بھی حاصل کرنا فرض ہو گیا۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، المتعبد بلا فقہ کالحمار فی الطاحونہ، کہ بغیر علم سیکھے عبادت کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ گدھا جو دن بھر محنت کرتا ہے اور شام کو لا کے اپنے اسی کھوٹے سے باندھ دیا جاتا ہے، یعنی اسے اپنی محنت کا کوئی پھل حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو عبادت اگر ہم بغیر شرعی مسائل کے سیکھے، شرعی رعایت کے کیے کریں گے تو اس کا پھل، اس کا ثواب ہمیں مکمل حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا علم دین حاصل کریں، اس کے بعد اللہ پاک کی عبادت کریں۔ حضرت، میں اپنا دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لوگوں پر کیا حق ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح مانا جائے، ان کی تعلیمات کو کس طرح اپنایا جائے، اس بارے میں آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ ماشاءاللہ انس بھائی، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ جو ہے جیسے اللہ کے حقوق بندوں پر ہیں، ویسے ہی اس کے رسول کے حقوق بھی بندوں پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اور بے شمار احسانات، انعامات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اللہ کے بندوں پر ہیں۔ رسول گرامی ذی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت پر بہت سارے حقوق ہیں، جس میں سب سے اہم ترین حق یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے،
ان کی ہر بات کو مانا جائے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا، اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر کئی جگہوں پر یہ ارشاد فرمایا کہ میرے رسول کی بھی اطاعت کرو اور میری بھی اطاعت کرو۔ دوسرا جو اہم ترین حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بندوں پر، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان کی توقیر کی جائے۔ اور ادب کیسے کیا جائے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا قرآن مقدس میں۔ آپ سورہ حجرات وغیرہ کی تلاوت کریں کہ ان کے بارگاہ میں جائیں تو کیسے جائیں، ان سے بات کریں تو کیسے کریں، ان کو پکاریں تو کیسے پکاریں۔ آپس میں جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، اللہ نے حکم دیا ایسے میرے محبوب کو نہ پکارو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب سکھایا۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے، تیسرا حق یہ ہے کہ ان سے بے پناہ محبت کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر حق ہے کہ امت اپنے نبی سے، اپنے آقا سے بے پناہ محبت کرے۔ اس ضمن میں ایک حدیث پاک پیش کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور ایک جگہ عن نفسہ کا بھی ذکر ہے کہ بندہ تب تک مومن کامل نہیں ہو سکتا، کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی آل و اولاد، اپنے تن من دھن، یہاں تک کہ اپنی زندگی سے بھی زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے۔ اسی طرح کے ایک حدیث پاک ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر یہ بتاؤ کہ تم دنیا میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان کو چھوڑ کر کے، اپنی زندگی کو چھوڑ کر کے سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے، جب تم اپنی زندگی سے زیادہ مجھ سے پیار کرنے لگو گے تب تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایمان کامل ہونے کی، مکمل ہونے کی دلیل یہی ہے کہ آپ سے اپنی زندگی سے زیادہ محبت کی جائے تو یا رسول اللہ آپ گواہ رہیں میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرات گرامی یہ سب سے اہم ترین حق میں یہ بھی ہے کہ ان سے محبت کی جائے، اطاعت، ان کی تعظیم اور ان سے محبت۔ اور ان کے حقوق تو بہت سارے ہیں لیکن ایک آخری حق میں بتا دوں، اور دیگر حقوق جاننے کے لیے آپ کتابوں کا مطالعہ کریں۔ آخری حق یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دفاع کیا جائے، ناموس رسالت کا دفاع کیا جائے۔ جو دشمنان اسلام، دشمنان نبی، جو گستاخ نبی ان کی ذات پر اور ان کی ناموس پر، ان کی عزت پر حملہ کرتے ہیں، ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر امت مسلمہ کا یہ حق ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تن سے، من سے، دھن سے دفاع کریں۔ اور میں اس شعر کے ذریعے جو ہے اپنے تمام ساتھیوں کو اور دستک ٹوڈے کے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ نظر آتی ہے دنیا میں ہوا ناسازگار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ حضرت، آپ نے آج اس اہم موضوع پہ ناظرین کرام سے آپ نے گفتگو فرمائی اور ان کی شرعی رہنمائی فرمائی، ہم آپ کے بہت بہت مشکور ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ حضرت نے کس طرح سے اللہ پاک کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بارے میں ہمیں بتایا۔ میں اتنا اضافہ ضرور کروں گا کہ جو بھی شرعی عقائد ہیں، جو بھی اسلامی عقائد ہیں، ان سب کو جانیں اور اس پر عمل کریں۔ اس ربیع الاول کم از کم یہ کوشش ضرور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جو اسلامی عقائد ہیں، جو معتبر کتابوں میں درج ہیں، انہیں خود بھی جانیں، گھر والوں کو بھی بتائیں، اپنے دوست احباب کو بھی بتائیں، ان تک یہ عقائد پہنچائیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسے ماننا ہے، ان کے حقوق کس طرح سے ادا کرنا۔ اب بالآخر میں آپ سے الوداع چاہتا ہوں، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے عالم دین سے بات چیت کرتے ہوئے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دوستو اس کو آپ خوب شیئر کیجئے گا اور لائک کر کے، اگر چینل پہ اگر آپ نئے آئے ہوئے ہیں دوستو تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، سبسکرائب کرنے کا بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا اور آل والے بٹن کو آپ کلک کر دیجیے گا۔